الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائم الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، نماز قائم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ جب بندہ مومن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ جناب، ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیے، کیونکہ آج گلشن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی انتہائی خوشبودار پھول یعنی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہم نے مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرنے، یعنی تمام مائیں بہنیں بیٹیاں، خاص طور پہ میں ان سے ملتمس ہوں وہ تو ضرور ہمارے ساتھ جڑی رہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ دو جہاں آپ کے لیے بنائے اور جنتوں کو یقیناً آپ کے لیے سجایا اور آپ کو ان تمام عظمتوں اور رفتوں سے نوازا جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ اسی طرح سرور دو جہاں کی نسل پاک اور سرور دو جہاں کا گھرانہ یعنی جن کا مبارک خون خیر الرسول سے وجود پایا ہو، جو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کہ مصداق ہوں، جن کے کاشانہ پاک پر فرشتے حاضری دیتے ہوں، جن کی رضا رضا مصطفیٰ اور جن کی محبت خدا اور جن کی طہارت پر قرآن ہو گواہ، تو ان نفوس قدسیہ کا، ان اہل بیت نبوت کی فضائل و خصوصیات کا کیا ہی کہنا صاحب کہ جن کا گھر پاکی و طہارت کا گھر بنا، جن کا گھر عظمتوں اور رفتوں کا گھر بنا۔ کائنات کے سارے مراتب اسی گھرانے سے بٹتے ہیں، اسی گھرانے سے لوگوں کے سروں پر عزتوں کے تاج سجتے ہیں۔ اسی گھرانے کی چاکری جبرائیل امین نے کی، اسی گھرانے کی حاضری دیگر ملائکہ نے کی۔ یہی وہ گھرانہ ہے جن کے رتبے قرآن بیان کرتا ہے، یہی وہ گھرانہ ہے جن کی مودت اللہ شرط ایمان کرتا ہے، یہی وہ گھرانہ ہے جہاں سے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان بٹتا ہے۔ اسی گھرانے کے ایک فرد پر جوادی کا لقب جچتا ہے۔ اس گھرانے کا ناظرین ایک فرد اپنی ہستی میں یگانہ ہے۔ علم ظاہر و باطن کا جو ایک خزانہ ہے، مرد ہو یا خواتین ہو سبھی کردار کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں۔ گلشن سیدہ کے سبھی پھول اپنی مہکار سے دنیا کو مہکاتے ہیں، یعنی خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام فضیلتوں، رفعتوں اور عظمتوں کی لڑی میں پرویا ہوا وہ نورانی گھرانہ ہے جس کا ہر چشم و چراغ و فرد علم و عرفان اور خصائل حمیدہ میں یختہ اور عرفہ مقام پر فائز ہے۔ لہٰذا آج ناظرین ان رفتوں کی یعنی اسی مالا میں اور مراتب کی اسی کہکشاں میں اس عظیم المرتبت خاتون کی بارگاہ میں مل کر اپنی عقیدتوں کو پیش کرتے ہیں جو سیدہ کائنات کی نور نظر ہیں اور مولا کائنات کی لخت جگر ہیں، جن کے بھائی جان جان کائنات کی جان حسنین کریمین علیہ السلام ہیں، جن کی ہمشیرہ عقیلہ بنی ہاشم ہیں، جن کے شوہر نامدار دعائے ابی القاسم ہیں، جن کے نانا جان خیر الانام ہیں اور جن کی نانی جان محسنہ اسلام ہیں۔ ناظرین کرام، سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہزادی یعنی شہزادی کونین کی شہزادی سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا گھرانہ اہل بیت اطہار کی وہ خوش نصیب ترین ہستی ہیں جنہوں نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں آنکھ کھولی، جن کو تاجدار کائنات کا وہ مبارک سایہ نصیب ہوا جس مبارک سایہ جیسا سایہ دنیا کا کوئی سایہ نہیں ہے صاحب، کہ جن کو نام مبارک بھی تاجدار کائنات کی جانب سے عطا ہوا، جن کو اس وجود پاک کا لمس عطا ہوا، نصیب ہوا جو وجود پاک سراپا نور ہے، یعنی جن کا وجود پاک بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا ہو اور جن کی ناز برداریاں خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم نے کی ہوں ان کے ناز اور انداز کیا ہی ہوں گے صاحب، کہ پھر کردار کی تعمیر کس قدر عالی شان ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو وہ ہیں جو نانا کی صورت میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے، تو دوسری طرف وہ ہیں جو ماں کی صورت میں عصمت و طہارت کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر فائز ہیں، اور ساتھ ہی تربیت کا محور و مرکز وہ ہیں جو باب مدینۃ العلم ہیں۔ لہٰذا آپ سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو ایک بے مثال بیٹی، ایک سلیقہ شعر بیوی، ایک بے لوث محبتوں سے مزین بیوی اور ایک شفیق ماں کے طور پر دنیا کے سامنے ابھری۔ جناب سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کو خواتین اہل بیت میں بڑا اہم ترین مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ ناظرین، آپ سلام اللہ علیہ ایسی خاتون بن کے ابھری کہ جو عبادتوں میں بے مثل، سخاوتوں میں بے مثال اور شب بیداریوں میں کسی سے کم نہ تھی، بلکہ یوں کہیے کہ چونکہ آپ کو ایک ہی وقت میں اس کائنات کی سب سے عظیم المرتبہ ہستیوں کا لمس، ان کا روحانی فیضان، ان کا کردار منتقل ہوا، تو عصمت و طہارت میں، فضل و شرف میں اور اعلیٰ و ارفع اخلاقیات میں اپنی امی جان، اپنی نانی جان کا عکس جمیل تھیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ یہ اسی عظیم المرتبت یوں کہیے کہ تربیت کا نتیجہ ہے کہ جب آپ سلام اللہ علیہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کی حیثیت سے اسٹیٹ کی خاتون اول بنتی ہیں، تو لوگوں کے لیے جس درد مندی کا آپ نے عملی طور پر مظاہرہ کیا وہ تاریخ کے کرتاس پر واقعتاً ایک مثال ہے۔ بلکہ کربلا کے بعد ناظرین، بلکہ کربلا اور کربلا کے بعد جس صبر کا، جس استقامت کا، جس جرت کا، جس شجاعت کا آپ نے مظاہرہ کیا، وہ یقیناً اس حیدری تربیت کا نتیجہ ہے جو آپ کے بابا جان سے آپ میں منتقل ہوئی۔ لہٰذا آج تمام مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے ساتھ ضرور جڑی رہیں۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائے، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائے، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائے۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کے معروف شناخت جناب محمد شاہزیب جاوید گنجیالوی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو آغاز کیجئے مفتی صاحب، سب سے پہلے آئیے اس کائنات کے محور، اس کائنات کے مرکز، اس کائنات کے نیوکلس سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، جن کا گھرانہ یقیناً وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے سے اگر محبت نہ ہو اور محبت اپنی انتہاؤں کو مودت کے سانچے میں اگر نہ ڈھالے تو اپنی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو آئیے ذرا قرآن اور احادیث کی روشنی میں ان کی فضائل، ان کے مناقب سے آغاز کیجئے جنہیں ہم گھرانہ اہل بیت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت پیارا اور بہت خوبصورت سوال ہے۔ اور جنید بھائی جو لفظ آپ نے استعمال کیا نا کہ نیوکلیس، تو دل تو چاہتا ہے کہ اس پر بھی بات ہو کہ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسے مرکز المحور بنایا کائنات کا۔ ربیع الاول شریف جاری و ساری ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات سے جن کو آگے نسبتیں ملی، ان میں یقیناً سب سے اعلیٰ نسبت شرف صحابیت ہے امت کے اندر۔ مگر صحابہ کرام میں سے پھر جن کو نسبت آقا علیہ السلام کے نسب مبارک کی ہے، پھر آقا علیہ السلام کے گھرانہ مبارک کی ہے، تو جیسی نسبتیں ویسے مقامات، جتنی نسبتیں اتنی مقامات اور عظمتیں، شرف اور فضیلت۔ لہٰذا جب ہم اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ عمومی طور پر تو اہل بیت اطہار میں امہات المومنین اور ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، کیونکہ معنی تو ہوتا ہے اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، تو گھر والیوں کے بغیر تو گھر والوں کا تصور نہیں ہوتا، تو گھر والی پھر گھر والے، اور گھر والیوں سے گھر بنتا ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے۔ مگر یہ کہ اس کے ساتھ تخصیصاً جن کو آقا علیہ السلام نے اہل بیت فرمایا تخصیصاً، تو وہ آیت تطہیر کے ضمن میں بھی روایات ملتی ہیں، آیت مودت کے ضمن میں بھی وہ تمام روایات ملتی ہیں کہ آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ آپ کے قرابت والے کون ہیں جن کی مودت کو اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر لازم فرمایا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور اسی طرح آیت تطہیر کے اندر یہ اہل بیت کون ہیں کہ جن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو آقا علیہ السلام نے اپنی قرابت کے ضمن میں بھی تخصیصاً یہی نام لیے 5 تن، فرمایا کہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن اور حسین ہیں، اور اسی طرح تخصیصاً آپ نے آیت تطہیر کے ضمن میں بھی یہی نام لیے کہ کون ہیں وہ اہل بیت اطہار جن کو یہ تطہیر کا مجدہ جاں فضا
تخصیصاً سنایا گیا ہے تو وہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ سیدہ کائنات اور حسن اور حسین علیہ السلام ان کے نام مبارک لیے. تو لہٰذا یہ بات تو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کیا امہات المؤمنین بھی ساتھ شامل ہیں کہ نہیں، وہ ہیں. ان کے ہوتے ہوئے تخصیصاً جن کو آقا علیہ السلام نے مینشن کیا ہے، تو یہ ہستیاں جو ہیں اہل بیت اطہار، ان کے جب ہم فضائل کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے خود لفظ اہل البیت استعمال فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر. پھر ان کو اہل قرابت بھی فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، اور ان کی مودت کو اور ان کی مودت کو طلب فرمایا. تو مودت بغیر ادب کے نہیں ہوتی، تو گویا ان کی مودت بھی قرآنی تقاضا ہے، ان کا ادب بھی قرآنی تقاضا ہے، ان کی تعظیم بھی قرآنی تقاضا ہے. پھر آقا علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت ہوئی، نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہوئی، تو وہ جو قرآن نے کہا کہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء، کہ کائنات میں جو سب سے بڑا نسب ہے وہ تو آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے، نیوکلیس ہے پوری بشریت اور پوری عالم انسانیت کا. اور فرمایا کہ اس کی جڑیں اتنی گہری کہ آدم علیہ السلام تک جا رہی ہیں، اور اس کی شاخیں اتنی بلند ہیں کہ کائنات میں قیامت سے پہلے ہر ایک کا نسب منقطع ہو جائے گا مگر نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری رہے گا. تو وہ امام مہدی علیہ السلام تک جا رہی ہے اور کائنات کے آخری سید تک جا رہی. تو گویا کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ جو نسبی تعلق ہے یہ اتنا فضیلت کا باعث ہے کہ ہمارے جتنے اکابرین گزرے، آئمہ گزرے، صوفیاء، اصفیاء، اتقیاء، اولیاء، ان میں سے ہر ایک نے ہمیشہ جہاں صحابہ کرام کے ساتھ اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کیا، وہاں اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی تخصیصاً اظہار محبت کرتے رہے اور ان سے اکتساب فیض کرتے رہے، اور انہی کے ناموں سے، انہی کے توسل سے روحانی مراتب اور بلندیاں پاتے رہے. تو یہ تو ایک کھلی حقیقت ہے. اور اسی طرح جب ہم احادیث مبارکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ کے اندر ان کے فضائل بیان فرمائے. دیکھیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی انسان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، یا محبت ہے یا بغض ہے. ٹھیک ہے، محبت کو بھی آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ جوڑا، اور ان کے ساتھ کسی نوعیت کے بغض کو، منافرت کو، اسے بھی آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کے ساتھ جوڑا. اور بیچ والا جو ہوتا ہے منافق ہوتا ہے. اور جی، اور یہ جو باتیں آئیں احادیث مبارکہ میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی محبت میری محبت ہے. اچھا، یہ روایات اجتماعی طور پر بھی ہیں، فردن بھی ہیں. حسنین کریمین کے بارے میں، سیدہ کائنات کے بارے میں، حضرت مولا کائنات سلام اللہ علیہ اجمعین ان کے بارے میں فردن بھی ہیں، اجتماعی طور پر بھی ہیں. تو میں خلاصہ کر رہا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی محبت میری محبت ہے، اور میری محبت اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت جس کے دل میں ہے وہ جنت میں ہے. اور فرمایا کہ جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ ہے، اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا تو اللہ نے اس کے ساتھ بغض رکھا اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. اور آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت اطہار کو نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل قرار دیا کہ نجات پانا چاہتے ہو تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اور حتیٰ کہ خطبہ حجت الوداع میں آقا علیہ السلام نے پوری امت کو تلقین فرمائی کہ ان کے ساتھ جڑے رہنا، ان سے تمسک اختیار کرنا، اسی میں تمہارے لیے ایمان ہے اور ہدایت. بالکل ٹھیک. اب کتنی خوبصورت ایک تمہید بن گئی. اس سے یہ تو طے ہو گیا صاحب کہ در مصطفیٰ سے اگر مطلب ادھر ادھر بھاگیں گے نا، وہ ہے نا در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں وہ نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. تو مسئلہ یہ کہ جو کچھ ہے یہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور در مصطفیٰ سے جس کو نسبت حاصل، جس طرح کی نسبت حاصل ہے ان نسبتوں کو ہمیں اپنی نسبت بنانا ہے. اب آئیے اسی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم لے چلیں اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جگر گوشے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ، ان کا خوشبودار تعارف تو ہماری کیا اوقات ہم پیش کریں، ان رفتوں میں حصہ ڈالیے. اور خاندانی فضیلتیں جو ہیں ظاہر ہے ہم کیا بیان کریں، ان فضیلتوں میں حصہ ڈالیے. اور رشتوں کی جو خوشبودار مالا، میں عموماً یہ جملہ ادا کرتا ہوں، یہ بڑی خوشبودار مالا ہے صاحب. اس سے زیادہ خوشبودار مالا ساری خوشبوئیں جو صدقہ ہیں اس مالا کا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ ہماری خوش بختی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی ایک عظیم شخصیت کے بارے میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس زمانے میں دیدار کیا
کہ جو زمانہ انسان کو کبھی بھی نہیں بھولتا. ایسا ہی بچپن ہر ایک کو پیارا ہوتا ہے، اور جن کو بچپن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل رہا ہو، اور پھر ہوں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک سے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیلتی رہی ہوں، تو یقینی طور پر وہ شخصیت، ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث عز و افتخار بھی ہے اور ذریعہ نجات بھی ہے. کیا کہنا سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نواسی، جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت زینب صغریٰ ہے، اور کنیت ام کلثوم ہے، اور کنیت سے ہی آپ نے شہرت پائی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے جس طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے وہ پس پردہ رہا اور کنیت سے شہرت ہے جناب ابو طالب کا، تو اس طرح بہت سی شخصیات ہیں. تو ایسے ہی حضرت سیدہ ام کلثوم بھی ہیں کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی زینب صغریٰ ہے، لیکن وہ اپنی کنیت سے معروف ہیں. اور اس کے اندر آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 6 ہجری کے اندر ہوئی، کچھ نے 5 ہجری بھی بیان کی ہے. تو ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب صغریٰ ام کلثوم، جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو صرف وہ ان کا نہیں ہوتا، بلکہ اس ذکر کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 اور صاحبزادیوں کا ذکر بھی آ جاتا ہے کہ آپ صاحبزادی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو حضور کی لخت جگر ہیں، اور حضرت ام کلثوم آپ کی کنیت ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کی لخت جگر ہیں، اور نام زینب ہے وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دختر اختر. کیا اچھی بات. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا جو جامع الاذکار ہو. واہ واہ واہ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. سیدہ ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا یقیناً ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کو بچپن میں تربیت جو حاصل ہوئی وہ مدینہ تو باب العلم، وہ شخصیت جن کو شہر مصطفیٰ کا باب ہونے کا شرف حاصل رہا، جو ان کے سامنے نہ صرف بچپن گزارا، تعلیم و تربیت لی، بلکہ مسلسل ان کی نگہداشت کے اندر بھی رہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مصاحبت اور ان کی زیر نگرانی اپنی زندگی کا وقت جو ہے وہ بسر کرنے کا موقع ملا ہو، جن کو حضرت سیدہ زینب عقیلہ بنی ہاشم کی صحبت حاصل رہی ہو، اور پھر خود جو ہے وہ اس درجے پر فائز ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنی نسل پاک کا شمار کیا ہے تو اس کے اندر ان کا نامی اس میں گرامی چمکتا ہوا نظر آئے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخصیت کا نام ہوتا ہے وہ بہت بلند ہو جاتا ہے، اور ان کے زیر اثر آنے والے اگرچہ کتنے ہی وہ صاحب فہم و فراست ہوں تو ان کا نام بعض دفعہ چھپ جاتا ہے کہ یعنی بڑے درخت کے نیچے جو ہے وہ چھوٹا درخت جو ہے وہ پنپ نہیں سکتا، اور پن پہ بھی تو بہت کم، لیکن یہ اتنی عظیم المرتبت شخصیات کے ساتھ وابستہ رہی اور ایک اپنی الگ سے بھی پہچان بنا کے رکھی. اچھا، اس میں علامہ صاحب ایک بات جو میں چاہتا ہوں آپ اس پہ ذرا سے فوکسڈ ہو کے بات کیجئے کہ یہ خاندانی عموماً ایسا ہوتا بلا تمثیل، ہم جیسے گناہگار سیاہکاروں کے خاندانوں کی کیا اوقات ہے صاحب، کیا استغفر اللہ بات یہ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جیسا کوئی آدمی کھڑا ہو کے جب کہتے ہیں نا اگر کوئی خاندان بڑا مطلب نام والا ہو تو انٹروڈکشن بن جاتا ہے، یہ میرا خاندان تو بڑا ایک انٹروڈکشن. تو جو خاندانی فضیلت ان کی ہے صاحب، سارے فضائل جو ہیں اسی خاندان سے تو بٹے ہیں. جی، اس کے اندر ہم دیکھیں خاندانی فضیلت میں تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خود اپنا ذکر کرنا بڑھا کے یا اپنے خاندان کا یہ تفاخر میں چلا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کے جو آپ فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، آپ نے اللہ کی عبدیت کا اظہار کائنات کے اندر سب سے زیادہ کر دیا، لیکن اس کے باوجود جب خاندان کی بات آئی تو یہ تفاخر کے طور پر نہیں حقیقت کے طور پر عطا کیا. اور ارشاد فرمایا جو جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے جس کے اندر ان اللہ خلق الخلق سے حضور نے اپنا خطاب شروع کیا، اور آخر میں آ کے جو ارشاد فرمایا انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، میں از روئے نفس کا بھی سب سے بہترین ہوں، میرا خاندان بھی سب سے زیادہ بہترین. تو جب خاندان اتنا بہترین ہو کہ جس کو حضور منبر پہ بتا رہے ہوں، اور پھر جن کے باپ کی اس قدر شان ہو کہ جو خود کائنات میں کہ سلونی اما، اللہ کے عرش کے نیچے مجھ سے جو پوچھنا چاہو وہ پوچھ لو، جن کے برادر اکبر کی یہ شان ہو کہ ان کا ایک ہی فیصلہ پوری امت جو بکھری ہوئی تھی ان کو یکجا کر دے، اور جن کے
دوسرے بھائی کی یہ شان ہو کہ وہ کائنات کے اندر اتنا بڑا کوئی صابر نہ گزرا ہو جتنا انہوں نے صبر کر کے دکھایا ہو، جن کی بہن اتنی شان والی ہو کہ جن کا درس سن کے خود حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفرین کر رہے ہوں، اور جن کی اپنی یہ شان ہو کہ رات کا بھی کوئی وقت ہو تو بھی امت کی خدمت میں ہر وقت کوشاں نظر آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ جس خاندان کے اندر آپ پروئی ہوئی ہیں، جن ہستیوں کی مالا کے اندر آپ موجود ہیں، تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی جگہ پر اوج ثریا بنا دیا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، یعنی آپ دیکھیں نا، نانا نانی کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی کمپیریزن نہیں، دادا دادی کے اعتبار سے دیکھیں جناب ابو طالب علیہ السلام، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، تو کوئی کمپیریزن نہیں، پھر بھائی بہنوں کے اعتبار سے دیکھیں کوئی کمپیریزن نہیں۔ اب آئیے، جب اتنی فضیلتیں کسی ہستی کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو پھر یقیناً اس ہستی کے زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی مبارک ہو جایا کرتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں خاص طور پہ، چونکہ مائیں بہنیں بیٹیاں یقیناً آپ کو دیکھ رہی ہوں گی، مبارک بچپن آپ کا کیسے گزرا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ مرحلہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ تربیت کا ایک خاص فیز ہوتا ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اتنی شاندار کائنات کی ہستیاں میسر آئیں کہ جن کے زیر سایہ آپ کی تربیت ہوئی، وہ کیسے ہوئی بتائیے۔ پھر آپ سلام اللہ علیہ کی جو اپنا شخصیت کی جو ایک کنسٹرکشن ہوئی ہے خاص طور پہ کردار کی، وہ کیسے ہوئی ہے، آپ کے اوصاف و محاسن کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے ان اشعار سے بات شروع کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں، پارہ ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جسم پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ جنید بھائی، بڑی ہی خوبصورت ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم موجود ہیں۔ بیٹیاں عموماً خاص طور پہ گھروں میں خواتین کے زیر سایہ ہوتی ہیں، اگرچہ مردوں میں بڑے بڑے افراد ان کو ملے، لیکن خواتین میں بھی بڑی بڑی خواتین ان کی تربیت کے لیے ملی۔ یقیناً 6 سال تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زیر سایہ رہیں۔ ٹھیک۔ ان کی وفات کے بعد بڑی خالہ جان سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں آئی حضرت امامہ بنت زینب، ان کی شفقت ملی۔ اچھا، حضرت امامہ کے زیر سایہ بھی آپ جی، کیونکہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں ہیں۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت علی کو تلقین کی تھی کہ میرے بعد آپ نے نکاح ان سے کرنا ہے تاکہ خاندانی تعلق کی وجہ سے میرے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ رہے۔ اچھا ٹھیک۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ اسماء بنت امیس بھی حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں آئی۔ تو جس طرح حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی تربیت کی، تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی اہلیہ عدت کے بعد جب حضرت علی المرتضیٰ کی گھر آئی تو انہوں نے حضرت علی کی بیٹیوں کی تربیت بھی کیا اچھی بات ہے بھائی، یہ آپس میں ایک بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے جنہوں نے تعلق جوڑ کر بہترین کیفیتوں میں ان ساری شخصیات کی تربیت کی۔ اور پھر ان کو جو محاسن اخلاق اور ان کے جو اوصاف ہیں وہ بڑے بہترین ہیں۔ اگر ہم ان کے اوصاف دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یاد آ جاتے ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، بخاری کی حدیث نمبر 3 ہے، جس دن آپ نے اظہار نبوت فرمایا نا، اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان کیا جو آپ کی اس مبارک بیٹی میں موجود تھا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَةَ، کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف عظیم ہے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے، اور یہ سیدہ صلہ رحمی کی بے مثال منہ بولتی ہوئی تصویر تھی کہ صلہ رحمی کرتی تھی، محبت کرتی تھی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وصف ان کے اندر تھا کہ جب بھی کوئی بھوکا ان کے پاس آتا تو سب کام بعد میں کرتی، پہلے پوچھتی بتاؤ کھانا کھایا کہ واہ واہ واہ، وہ جو جوادی کا تصور ہے۔ یہ جنید بھائی بہت بڑا وصف ہے، کسی کو گھر آئے ہوئے کو یہ پوچھنا کہ آپ نے کچھ کھانا ہے۔ قبیلہ مدر جب آیا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ نے کھانا کھایا؟ تو کہا جب ہم سیدہ عائشہ صدیقہ کے ہاں گئے نا تو انہوں نے سب سے پہلے ہمیں کھانا کھلا کے کیا کہنا۔ تو یہ کوالٹی ہے، یہ وصف ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ اچھے معاملات انسان کی عزت و وقار کو بلند کرتے ہیں۔ اور پھر جس طرح بھی آپ نے انٹرو میں بتایا کہ یہ خاندان نبوت کی تمام خواتین کا مشترکہ وصف ہے کہ وہ شب زندہ دار ہوتی ہے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف ان کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے رات عبادت میں گزاری۔ اور پھر ایک ان کے اندر بہت بڑی کوالٹی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس جمیل نظر آتا ہے، وہ کیا؟ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ،
کہ یہ خاندان نبوت کے تمام افراد مصیبت میں حق کا ساتھ نہیں چھوڑتے. یہ سب سے بڑی خیر. جتنا مرضی مصیبت کا پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ جائے, انہوں نے کبھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑا اور حق کا ساتھ دیا ہے. اور پھر دو بڑے کوالٹی والے وصف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو بیان کیے, آپ کے گھر والوں نے ان کو اڈاپٹ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں اپنے اندر پیدا کرو اگر میرے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہو. نمبر ایک کہ بڑوں کا ادب کرو, چھوٹوں سے شفقت کرو. یہ مشکات شریف کی حدیث ہے. 4 باتیں اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. فرمایا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا, چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا, اچھی بات کو حکم نہیں دیتا, بری بات سے منع نہیں کرتا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ سیرت کی خوبصورتی اور کردار ہے کہ انہوں نے کسی جگہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دامن نہیں چھوڑا, اور ہر جگہ اپنی اعلیٰ سیرت و اعلیٰ کردار اور اپنے بڑوں کی محبت دکھائی کہ انہوں نے کیسی شفقت کی میرے ساتھ اور کیسا کردار آگے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. کیا خوبصورت, کیا حسین اور کیا خوشبودار ذکر پاک ہے سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا. اور کیوں نہ ہو, ظاہر ہے میں نے آپ سے کہا کہ سارا فیضان ہی اسی در کا ہے اور اسی در سے بڑھتا ہے. بہت کچھ ہے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اس کردار میں سمجھنے کے لیے. آپ یقین مانیے مجھے عموماً اس بات کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے آج معاشرے میں کہ ہمارے یہاں جو ہم ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ ادھر ادھر جو بھاگتی پھرتی ہیں. واللہ باللہ تعالیٰ اگر آپ سمجھ لیں اس بات کو کہ ہماری فلاح, ہماری بقا, ہماری کامیابی, ہماری ابتدا, ہماری انتہا, ہماری ساری ترقی کا راز اگر ہے تو انہی نفوس قدسیہ کے قدمین شریفین کی پیروی میں ہے. ہم ان کے فالوور بن جائیں صاحب, دیکھیے پھر دنیا ہمیں فالو کرے گی. سرکار کی بارگاہ میں, ان کے آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. لوٹ کے آپ کو بتائیں گے ایک بڑا لطیف, بڑا پیارا اور بڑا میٹھا سا موضوع ہے, بڑا شیریں موضوع ہے. آج کے اس کجی کے دور میں میرا خیال ہے اس موضوع پر بات کرنا بہت ضروری ہے کہ صحابہ و اہل بیت کا جو تعلق تھا, ان کی جو محبت تھی, ان کی جو انسیت تھی, ان کی جو مودت تھی, وہ کیا تھی. درود پاک. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس دنیا میں ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رشتے اتارے ہیں جنہیں آپ خونی رشتہ کہتے ہیں, ان میں ظاہر ہے ہر رشتے کی اپنی ایک حیثیت ہے, اس کی اپنی ایک اہمیت ہے, اس کی اپنی ایک وقت ہے, اور یوں کہیے کہ اس کی اپنی ایک حلاوت ہے, اس کی اپنی ایک مٹھاس ہے. لیکن یہ جو اولادوں میں خاص طور پہ آپ دیکھیے جو بیٹی کا رشتہ ہے وہ بڑا ہی انوکھا سا, بڑا ایک ڈیفرنٹ سا رشتہ ہوتا ہے, اور بڑا ایک یوں کہیے کہ اپنا محبت بھرا, چاشنی بھرا. آپ اس کو الفاظ میں پرو نہیں سکتے. بیٹی بھی ہوتی ہے, اور بیٹی کبھی کبھی جو ہے وہ اپنے باپ کی ماں بھی بن جایا کرتی ہے. یعنی اس کی محبتوں کے پیمانے بڑے مختلف ہوا کرتے ہیں. لیکن اگین وہی بات ہے کہ بیٹی جو ہے وہ جہاں آپ کے ساتھ اس رشتے کے اندر جسے آپ محبت کا رشتہ کہتے ہیں انتہائی مضبوطی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے, وہ پھر آپ کی سفیر بھی بنتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یعنی جو آپ تربیت کرتے ہیں نا, جو آپ پلانٹ کرتے ہیں, بود و باش کرتے ہیں, جو کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں آپ اپنی بیٹی کی, آپ ہمیشہ اس بات کو کہیں نہ کہیں بیک مائنڈ میں ضرور رکھیے گا, لاشعور میں رکھیے گا کہ آپ کی بیٹی بنیادی طور پر آپ کی سفارتکاری کرتی ہے, آپ کی سفیر ہوتی ہے. آپ کی جتنی بھی ٹریڈیشنز ہیں, آپ کی تہذیب, تمدن, کلچر, آپ کی نارمز, آپ کی تعلیمات, اس کا ریفلیکشن ہوتی ہے. جب وہ چوکھٹ پھلانگ کے جاتی ہے تو وہ بتلاتی ہے صاحب کہ وہ کیا لے کے گئی. اب جس بات کی طرف میں چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں کو لے کے جاؤں, اس میں 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کا تعلق, ان کی محبت, ان کی نسبت, جو بہت ضروری ہے اس دور میں ڈسکس کی جائے اور کھل کے کی جائے. دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی بیٹی کو بیاہ کے کسی جگہ بھیجتے ہیں تو وہ بیٹی پھر بنیادی طور پہ ہماری تعلیمات کا ریفلیکشن ہوتی ہے. وہ کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ذرا پہلے محبت سے بات کا آغاز کیجئے, اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے زوجیت کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی سبحان اللہ. جنید بھائی, اس سوال کی طرف آنے کے لیے جو میں تمہیدی بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, کوئی شک نہیں کہ انبیاء کے بعد ساری امتوں کے چنیدہ لوگوں میں سے سب سے بلند درجہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا ہے. مگر
یہ کہیں پر بھی ہمارے اکابرین کا عقیدہ نہیں ملتا لکھا ہوا، نہ کہیں پڑھنے میں سننے میں، کہ معاذ اللہ ہم انہیں کوئی معصوم عن الخطا سمجھیں۔ بشری تقاضوں کے پیش نظر کوئی کمی بیشی کسی کی زندگی میں کم، کسی کی زندگی میں زیادہ، یہ ہو سکتی ہے، ہوئی اور ہوتی رہی۔ صاف ظاہر ہے کہ جہاں صحابہ کرام میں سے یہ چیزیں ملتی ہیں، وہاں وہ ایسی ہستیاں بھی تھیں کہ جنہوں نے کبھی بھی ایسی کسی چیز کے اندر مبتلا ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جن میں معاشرے کے لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ اب جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت مولا کائنات اور کئی صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جو حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کردار اور اخلاق تقوی کے اس معیار پر تھے کہ جس میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا ہر کوئی تو پھر ان کے درجے پر نہیں تھا، تو 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کہیں کوئی کمی بیشی کمزوری ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، مگر اس کے اوپر ایک تو وہ قائم رہنے والے نہیں تھے، ہمیشہ ارادتاً اسے اختیار کرنے والے نہیں تھے، پھر وہ ان کی نسبت سب سے بڑی بھاری ہے، وہ شرف صحابیت ہے، بے شک وہ ساری چیز اس کے اندر چھپ جاتی ہے۔ بے شک۔ اب اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے جو باہمی تعلق ہیں وہ ہمیشہ میرٹ کی بنیاد پر تھے، ادب کی بنیاد پر تھے، احترام کی بنیاد پر تھے، چونکہ وہ ایک ہی گلشن کے پھول تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی تھی، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی آقا علیہ السلام کے گھرانے والوں کے بارے میں کچھ ایسا سوچے یا کرے جو مناسب نہ ہو؟ یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے گھرانے والے ان ہستیوں کے بارے میں کچھ ایسا نامناسب سوچیں یا کریں کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ حضور کے متوالے ہیں اور دین کے لیے کیسے قربانیاں دے رہے ہیں۔ لہٰذا جہاں کہیں کسی جگہ کوئی اختلاف یا اختلاف رائے پیدا ہوا، ہم چونکہ اس کو دیکھتے ہیں اپنے تناظر میں، ہم اپنی ذات کے آئینے میں جب دیکھیں گے انہیں تو خطا کریں گے، جب ہم اپنے معاشرے کے اندر جو پیدا ہونے والی خرابیاں ہیں اس کے تناظر میں جب ان کو دیکھیں گے، جانچیں گے، تولیں گے تو خرابی پیدا ہوگی۔ ہم تو کسی سے ایک بار اختلاف کر لیں، پھر ہم نہ اخلاقی حدود قیود کو پھر خاطر میں لاتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور پھر ہر چیز کو پھلانگ کر اور پھر ہم اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت بنا لیتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے رویے ہیں، ہم چونکہ انہی کو اٹھا کر اپلائی کر دیتے ہیں ان پر، جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ وہ ایسے نہ تھے، ان کی تربیت فرمائی تھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا تزکیہ نفس نگاہ مصطفیٰ سے ہوا، لہٰذا کہیں کوئی بشری کمزوری اگر ان کے دامن سے گزر جاتی تھی تو بس وہ آ کر رہتی نہیں تھی، وہ گزر جاتی تھی۔ بالکل ٹھیک، یہاں ابرو مصطفیٰ کا اشارہ ہوا اور وہاں ریکٹیفائی ہوگی۔ اب ہم صحابہ اور اہل بیت اطہار کی باہمی محبتوں کو دیکھیں تو یہ روایت اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہیں اور پوچھتی ہیں اپنے والد گرامی حضرت صدیق اکبر سے، ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ جب کبھی آپ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوں اور حضرت مولا کائنات بھی وہاں تشریف فرما ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ ان کا چہرہ ہی تکتے رہتے ہیں، وجہ اور حکمت کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ میں نے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو تکتے رہنا عبادت ہے۔ دیکھیے یہ محبتوں کا نقطۂ کمال ہے۔ مطلب کمال یہ ہے کہ علی کے چہرے کو علیہ السلام کے چہرے کو تکتے رہنا عبادت ہے، یہ ہمیں پتہ چلا۔ جی بتایا کس نے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور پوچھا کس نے؟ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ اور یہ باپ اور بیٹی کے مابین ہونے والا مکالمہ گھر کا مکالمہ ہے، یہ باہر کیسے آیا؟ یہ محبتوں کی خوشبو ہے جو باہر آئی ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم ایک اور جہت سے دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کے اگر نام دیکھیں تو ان کے نام اہل بیت اطہار کے ناموں پر ہیں اور اہل بیت اطہار نے اپنی اولادوں کے نام صحابہ کرام کے نام پر رکھے۔ اچھا، اس میں اگر آپ شہدائے کربلا کی فہرست پڑھیں تو 18 جوان جو بنو ہاشم کے آپ کو ملتے ہیں، حضرت مولا کائنات کے بیٹے، جہاں امام حسین کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت عباس کا تذکرہ ملتا ہے، تو وہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے اور جو میدان کربلا میں شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ان میں ایک ہیں ابو بکر بن علی، ایک ہیں عمر بن علی، ایک ہیں عثمان بن علی، پھر اسی طرح امام حسن مجتبیٰ کے اگر صاحبزادوں کو دیکھیں تو حضرت قاسم، ان کی شان تو یقیناً ورا الورا، مگر یہ کہ حضرت قاسم کے ساتھ پھر ابو بکر بن حسن،
پھر بشر بن حسن، پھر عمر بن حسن، پھر عبداللہ بن حسن. تو جب ناموں پر نام رکھ رہے ہیں، آپس میں رشتے جوڑ رہے ہیں. اور یہ 61 ہجری کی بات ہو رہی ہے. جی، یہ 61 ہجری کی بات آپ کر رہے ہیں. ہاں، اور دیکھیے یعنی خلافت راشدہ کے زمانے کے بعد کی چیزیں. جی. اور اسی طرح جیسے حضرت نے ذکر فرمایا کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے تربیت فرمائی محمد بن ابی بکر کی. تو اب نام ہے محمد بن ابی بکر، اور ہیں کہاں؟ حضرت علی کی زیر تربیت میں. اور حضرت اسما بنت امیس تو وہ حضرت مولا کائنات ان سے نکاح فرماتے ہیں. تو اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں وہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہر ایک کا نسب منقطع ہو جائے گا پر آقا علیہ السلام کا نسب نہیں. تو یہ وہ شرف ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے. تو آپ نے بھی اسی خواہش کی تکمیل کے لیے حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں یہ اپنی خواہش رکھی اور انہوں نے قبول فرمایا. تو سیدہ ام کلثوم کا نکاح مبارک ان سے ہوا. اور اس کو جہاں ہمارے اکابرین نے، بخاری میں روایات ہیں، ترمذی میں ہیں، امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا، اور یہ کہ احمد بن یعقوب انہوں نے تاریخ یعقوبی کے اندر بھی اس کا حوالہ دیا، اور بہت سارے مورخین نے ان روایات کو لیا کہ حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا حضرت عمر بن خطاب کی زوجیت. بہت خوبصورت، بڑا پریسائز. اب اس میں ظاہر ہے میں چاہتا ہوں وہ جو ایک سوال ہے وہ تشنہ نہ رہے، اسی بات کو آگے ہم بڑھا لیتے ہیں کہ آپ کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ آپ کی سفیر ہوتی ہے، اور آپ کی جو بھی تربیت ہوتی ہے اس کا ریفلیکشن ہوتی ہے. بہنی مطلب جو ہے اس کا ریفلیکشن ہوتی ہے. جو آپ اس کو دیتے ہیں وہ آگے جا کے منتقل کرتی ہے جب چوکھٹ پھلانگتی ہے. سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا ظاہر ہے جب زوجیت میں تشریف لے آئیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو جو دین اسلام کے لیے آپ کی خدمات ہیں خاص طور پہ، مطلب وہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ بھی بات کی جائے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر مطلقاً ہم آغاز کریں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو اولاد امجاد ہیں، کہ جو آپ نے خاص طور پہ آپ کی اولاد نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اور بالخصوص سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے جو دین اسلام کی خدمات کی، بتائیے ذرا. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید نے کچھ ایسی چیزیں ذکر فرمائی ہیں جن کا تعلق قصص سے بھی ہے اور جن کا تعلق آنے والے کائنات کی رہنمائی کے لیے. قرآن مجید کا اسلوب بیان یہی رہا ہے کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے، لیکن واقعے کو واقعے کے طور پر بیان نہیں فرماتا، بلکہ اس واقعے میں سے جتنے اسرار و رموز حاصل ہو سکتے ہیں، جتنے اسباق حاصل ہو سکتے ہیں، اصل قصص بیان کرنے کا مقصد وہ چیز ہوتی ہے، ما حصل وہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین اسلام عطا کیا تو اس کی جملہ شرائط اور اس کے جملہ تقاضے جو امت کو بتائے ہیں، پہلے وہ خود پورے کر کے دکھائے اور اپنی اولاد امجاد سے پورے کروا کے دکھائے. اب اولاد امجاد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہو رہا ہے تو اس وقت تو صرف سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا بقید حیات، باقی تو سب وصال کر چکے. اب ان کو کس نے دیکھنا ہے آنے والے وقت میں؟ اور سیدہ کا جو معاملہ تھا وہ بھی 6 ماہ کے بعد آپ کا بھی وصال ہو جاتا ہے. بالکل ایسا. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اوصاف کا پرتو اگر صحابہ میں سے نظر آتا ہے تو پھر یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ باہر والے آ کے اتنا فیض لے گئے تو گھر والوں نے کیا لیا ہے، واہ واہ واہ، گھر والوں کو کیا کچھ ملا ہے. تو اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہوتی ہے، اس کے بچے عام طور پر علم سے دور رہتے ہیں اور دور والے وہاں سے آ کے حاصل کر کے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ بات بالکل درست ہے. تو ہم دیکھیں کہ کیا نعوذ باللہ سرکار کے گھرانے میں بھی ایسا تھا؟ نہیں، بلکہ کائنات کے اندر دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جب جہاں جس چیز کی ضرورت پڑی، جس چیز کی ڈیمانڈ کی گئی، وہ تمام کی تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد سے بدرجہ اتم ملتی ہوئی. بلکہ ہر شخصیت خود اپنی ذات میں انڈیویجول کیپیسٹی میں خود ایک چراغ بن گئی، خود ایک چراغ بن گئی اور خود اپنی امت کے لیے چراغ بن، بالکل ٹھیک، جس سے کائنات سبق حاصل بالکل ایسا. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ ان کی شخصیت کو ہم دیکھیں تو جہاں ایک طرف ہمیں وہ فہم و فراست کے اس اعلیٰ درجہ پر فائز نظر آتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسلوب کے اندر، اپنے طریقوں کے اندر اور بہت سے معاہدے کر کے، اور صلح حدیبیہ جس کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے کہ تمام شرائط ان کی مان کر صرف اپنی ایک شرط رکھ کر، اور وہ بھی در حقیقت انہی کی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو گھر گھر کے اندر پہنچا دیا. تو ہم یہ کہیں گے کہ جب بکھری ہوئی امت تھی تو امام حسن مجتبی نے جو اس وقت رول پلے کیا اس کو بلا تشبیہ و بلا تمثیل میں کہنا چاہوں گا
کہ اگر یہ کہا جائے کہ امت کا ایک حصہ جو اس وقت منحرف ہو رہا تھا ان معاملات کی وجہ سے، ان کو بھی اپنی محبت کے اندر لے لیا اور قرآن پاک کے احکامات پہ ان کو بھی عمل کروانا ایسا مطلوب و مقصود بنا دیا کہ آج تک بھی امت اس پہ عمل کر رہی ہے، یعنی میرا مطلب ہے کہ اہل بیت اطہار کے خاندان کو آپ نے غیر متنازع ثابت کر دیا۔ آپ نے جو اس وقت اپنے دور میں رول پلے کیا، جو دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کا، یہ فہم و وراثت کا ایک اعلیٰ ترین معیار۔ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی اگر ذات کو ہم دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کائنات کے اندر حضور نے جو عطا کیا تھا، اور اپنے وصال سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا کو ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے بیٹے حسین کو اپنی طرف سے سخاوت بھی عطا کر رہا ہوں اور شجاعت بھی عطا کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ایم لے کر چلیں، اس کے اندر یہ دونوں وصف نہیں ہوں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شجاعت بھی ضروری کہ بہادری، اور دوسری سخاوت بھی ضروری کہ دلداری۔ وہ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ سخاوت کر کے پورا مال خرچ کر دیا اور شجاعت دکھا کر صرف تنہا 22,000 کے سامنے کھڑے ہو کر شجاعت دکھا۔ بالکل صحیح۔ اور میں اختصاراً عرض کرنا چاہوں گا، اگر ہم بات کرتے ہیں خود حضرت سیدہ ام کلثوم کی ذات کی کہ انہوں نے اسلام کو کیا دیا ہے، تو سب سے بڑی بات جو نصف حصہ اسلام کا یا کسی بھی معاشرے کا مرد کا اور نصف حصہ عورت کا ہوتا ہے، اور عورت جس کے ساتھ رہ رہی ہوتی شادی شدہ ہو کر زوجیت میں آ کر، تو اس کا رول کیا ہے، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ نے کس طرح ادا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ملکہ روم کی طرف سے آپ کو ہیرے جواہرات پیش کیے گئے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے جب وہ سارے کہہ دیا بیت المال میں، تو کائنات کے اندر ایک بھی جملہ ایسا نہیں ملتا جو حضرت ام کلثوم نے کہا کہ یہ تو میرے آپ کدھر خرچ کر رہے ہیں۔ یہ بتا دیا کہ اسلام کی عزت و آبرو ایک خاندان کے وقار کے ساتھ ہے، اور ہم اپنے اس نسبی تعلق کی وجہ سے کسی کو زیر نہیں کر رہے، بلکہ خامن جو حکم دے رہا ہے اس پہ بیوی عمل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یعنی یہ کتنی ریلیونٹ مثال ہے کہ روم کے بادشاہ نے جب آپ کو ہیرے جواہرات پیش کیے تو آپ تو اسٹیٹ کی خاتون اول تھی نا۔ ایک لمحے ذرا تصور ذہن میں رکھیں اور پھر ماضی قریب میں چلے جائیے یا ماضی بعید میں چلے جائیے تو کئی ایک ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں جو ہے وہ اسٹیٹ کی خاتون اول کو بہت کچھ ملا اور توشہ خانہ میں وہ چیز جانے کی بجائے جو ہے وہ اپنا گلے کی زینت بن جایا کرتی ہے۔ یہ کردار ہے یہ اسلام کے ساتھ آپ نے سمجھے کہ وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، کہ قیامت تک کے لیے ہر ایک کے لیے رستہ متعین کر دیا کہ بیوی وہ ہے جو اسلام کی وفادار ہو، اور اسلام کی وفاداری کے خامند اگر دین پہ چل رہا ہے تو پوری پوری اس کی اطاعت کرتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہی کردار اسٹیٹ کی خاتون اول کا اس طرف بھی نظر آتا ہے ہمیں کہ جب لوگوں کی داد رسی ہے، وہ جو واقعہ تھا کہ آپ مدینے میں مطلب ایک جو خاتون تھی جن کو بچہ اولاد ہونے والی تھی، رات کو اٹھ کے گئی، ہاں، تو آپ امیر المومنین کے ساتھ جو ہے پوری رات وہاں پر خدمت گزاری کے لیے موجود ہیں۔ یہ بیسکلی میں سمجھانا لوگوں کو چاہ رہا تھا کہ ماں باپ جو اپنی کردار سازی کرتی ہیں بچے کی، بنیادی طور پہ بچی جو ہے پھر چوکھٹ پھلانگنے کے بعد وہ کردار، اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے بدرجہ اولا یہ بتایا۔ آخر میں اب آئیے مصائب کے حوالے سے، ظاہر ہے تکالیف کے حوالے سے بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ نے بے انتہا تکالیف برداشت کی ہیں، اور جس طرح دیگر پاک بیویوں نے انتہائی بلند ہمتی کا ثبوت دیا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی بلند ہمتی کو بھی جو ہے سلام ہے، تو وہ ذرا اس حوالے سے وہ جو آپ کی زندگی کا وہ جو پہلو ہے میں چاہتا ہوں اس پہ بھی بات کیجیے، اور خاص طور پہ وہ جو رنگ حیدری خطبات کے حوالے سے آپ میں تھا اس کے بارے میں بتائیے۔ جنید بھائی، دو اہم باتیں ہیں، ایک تو مصائب میں آپ کا کردار کیسا رہا۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ جب کوئی تم پر ظلم کرے تو تم آواز بلند کر سکتے ہو، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ آپ نے ظلم ہونے کے باوجود بھی آہو بکانی کی، اپنی ساری باتیں رب کے ساتھ کی اور اپنا وکیل رب کو بنایا۔ اس کے لیے جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب اور تکالیف میں یہ سمجھایا ہے آہو بکائی کرنے کی بجائے صبر سے کام لیا جائے۔ ایک جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ایک عورت بڑا واہ ویلا کر رہی تھی، اس کا شوہر فوت ہو گیا، تو آپ نے فرمایا صبر کرو۔ وہ کہنے لگی یہ تکلیف آپ کو پہنچتی تو میں پھر پوچھتی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کون ہے، غم کی شدت کی وجہ سے، پھر اس کو بتایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر وہ حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو آپ نے اس کو ایک بات سمجھائی، آپ نے فرمایا صبر تکلیف کی ابتدا میں ہوتا ہے، بالکل رو رو کے اور واہ ویلا کر کے پھر کوئی صبر نہیں، بالکل۔ اور پھر جو آپ نے عظیم خطاب ارشاد فرمائے مختلف مواقع پر، اس کے اندر سے 6 باتیں نکلتی ہیں۔ بتائیے۔
یہ سب سے بڑا جو آپ کا وصف ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا، بالکل ٹھیک، کہ آپ کائنات کے سب سے بڑے خطیب ہیں. آپ نے فرمایا انا خطیبہم اذا انصتو، جب سارے خطیب خاموش ہوں گے تو میں کلام کروں. واہ واہ واہ. اور آپ نے اس میں کوئی مصلحت پسندی اختیار نہیں کی، بلکہ آپ نے حق پرستی کی بات کی. بتائیے. کہا لوگو تم نے اہل بیت نبوت پر ظلم کیا، ان کا مال لوٹا، اور تمہیں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ تم نے اپنی بوجھ پر کتنا ظلم لاد لیا. اور یہ ظلم جب تمہیں قیامت والے دن اتارنا پڑے گا پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم کتنے ظلم کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو. اور پھر خاندان مصطفیٰ کو تم نے نقصان پہنچایا، ناجائز مال اپنے قبضے میں کیا. یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کر لیا نا، پلاٹ نہیں، بہت ایکڑ نہیں، صرف ایک بالشت، تو فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ساتوں زمین و آسمان کا توق ڈال دے گا. ایک بالشت. یہ صرف اس زمین کے اعتبار سے نہیں، پیسے کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے ہے. یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے. اور پھر آپ نے سب سے اہم بات جو ظالموں کے سامنے کھڑی ہو کر کہی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے ساتھ جس نے زیادتی کی اللہ تعالیٰ نے اس کا سر ہمیشہ مٹی میں ملا کر. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مصیبتوں میں بلند ہمتی اور حوصلے کے ساتھ کام کیا اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا. وہ میں پہلے والی بات دہراؤں گا کہ رسول اللہ کا وصف آپ کے اندر تھا کہ حق بیان کرنے میں کبھی جھجک محسوس نہیں کی. اور جن کے بابا کے ساتھ حق ہو اور جو حق کے ساتھ ہوں، مطلب پھر ان کا عالم کیا ہوگا. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرما دے. تو پھر جینے کو اور کیا چاہیے. کتاب الشفا، آشوب چشم اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ظاہر ہے اس سے پورا ہی پاکستان آلموسٹ افیکٹڈ ہے. تو اس کا علاج خاص طور پہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص آشوب چشم میں مبتلا ہو جائے تو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا نورو پڑھے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پہ پھیر لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا کر دے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ کا قرب دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں. روزنامہ 92 نیوز مضمون ضرور پڑھیے گا. سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ میں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. ملک معروف شناخواہ جناب محمد شاہزیب جاوید گنجیالوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے. جاتے جاتے اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اپنے پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کیجئے، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نور شمس الضحیٰ ام کلثوم ہے، نور شمس الضحیٰ ام کلثوم ہے، بنت خیر النساء، بنت خیر النساء ام کلثوم ہے، بنت خیر النساء. اسوائے فاطمہ کا ہے نقش ہنسی، اسوائے فاطمہ کا ہے نقش ہنسی، رونق انما ام کلثوم ہے، رونق انما ام کلثوم ہے رضائے خدا جن کے پیش نظر، ہے رضائے خدا جن کے پیش نظر، صابرہ با خدا، صابرہ با خدا ام کلثوم ہے، بنت خیر النساء. جن کے
سبتین بھائی ہے بابا علی، جن کے سبتین بھائی ہے بابا علی، نور کا سلسلہ، نور کا سلسلہ ام کلثوم ہے بنت خیر النساء۔ ظلم سے کہ بھی شکر خدا ہی کیا، ظلم سے کہ بھی شکر خدا ہی کیا، حق پہ ساجد صدا، حق پہ ساجد صدا ام کلثوم ہے بنت خیر النساء، ام کلثوم ہے نور شمس الضحیٰ، ام کلثوم ہے